بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و خیال عبداللہ نعیم کے ساتھ. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایسے شخصیات ہیں جنڈر سٹڈیز کے حوالے سے ان کی دلچسپی ہے، فیمنزم کے حوالے سے. پہلے ہمارے مہمان رانا غضنفر علی ہیں جو خود بھی انفلوئنسر ہیں اور مختلف موضوعات پر مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. شفیق الرحمان ان کا نام ہے اور ایک عرصے سے جنڈر سٹڈیز سے وابستہ ہیں. ان سے اکثر گفتگو رہتی ہے اس حوالے سے، تو ہم نے چاہا کیوں نہ اس کو پبلک کیا جائے اور سوشل میڈیا پر بھی اس گفتگو کو لایا جائے. تو آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. بہت شکریہ. تھینکس فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. آج کی ہماری گفتگو فیمنزم کے حوالے سے ہے. یہ وہ سلوگن ہے یا وہ نعرہ ہے جو ایک رجحان کی صورت میں اور پھر تحریک کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. اگرچہ عورت کے حوالے سے بڑے قدیمی سوالات موجود ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رویے اور کلچر کی تبدیلی کے ساتھ بہت سی سٹڈیز جب وہ ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی اور پوسٹ کلچرل اور پوسٹ ماڈرنزم میں ہم جب داخل ہوتے ہیں، اس دور میں بہت سی سٹڈیز کو لنکڈ کیا جاتا رہا. تو انٹر ڈسپلنری سٹڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں باقی سٹڈیز آپس میں ضم ہوئی ہیں، وہاں پر فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے کلچر والوں نے اس کو اپنے ساتھ ضم کر لیا. جو پوسٹ ماڈرنزم والے تھے وہ اپنے ساتھ اس کو شامل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پوسٹ ماڈرن ایک تھیوری ہے، جبکہ ماڈرنزم میں بھی ہمیں اس کے مباحث ملتے ہیں. بہرحال فیمنزم کیا ہے، آج کا یہ ہمارا سوال ہے. عورت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پہلا سوال ہمارا شفیق صاحب سے ہے کہ سر یہ بتائیے کہ عورت ہمارے ہاں مختلف روپ میں مختلف صورتوں میں ہے. یورپ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سا کام ہوا اس پر، اور جو شعراء تھے، جو فکشن رائٹرز تھے، انہوں نے اپنے طور پر اس کو لکھا. یعنی تخیل کی سطح پر بھی اس کو موضوع بنایا گیا اور حقیقی دنیا میں بھی. سوال یہ ہے کہ یہ جو عورت ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یا ہمارے معاشرے کی عورت ہے، کیا اس کو کلچر نے ڈیولپ کیا ہے یا یہ جو شیپ ہے اس کی ان نیچر یہ ایسی ہی ہے، حقیقت میں یہی ہے، یا کلچر کی بنائی ہوئی ایک پروڈکٹ ہے؟ بہت شکریہ عبداللہ نعیم صاحب. سب سے پہلے یہاں پر دعوت دینے کے لیے بہت شکریہ. آپ کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. عورت ایک ایسی خوبصورت تخلیق ہے قدرت کی جس کو ہمیشہ سے موضوع بنایا گیا ہے، اور کیونکہ جس تاریخ میں جو میل ڈومیننس جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں جو فیمیل ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع رہی ہے. اس کو جاننے کے لیے اس کا کردار کیا ہے، تہذیبیں بنانے میں اس کا کردار کیا ہے، اور اوور آل ایک مرد اور عورت کی جو درمیان تعلقات میں اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کو ہمیشہ سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس میں دونوں ہی چیزیں بہت اہم ہیں. یعنی کہ اگر میں ریفریز کروں آپ کے سوال کو، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت اپنے بایولوجیکل جو اس کا وجود ہے اس کے تحت جو اس کا جو عمل ہے، اس کے جو کنسٹرکٹ ہے اس پر ہوئی ہے، یا یہ اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اس کی جو مینٹالٹی ہے اس کو تخلیق دیتی ہے. میرے خیال میں یہ دونوں ہی جو فیکٹرز ہیں اس کے اندر ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. اور جو پہلا جو فیکٹر ہے بایولوجیکل عنصر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک بہت ڈومیننٹنگ رہا ہے، کیونکہ میل اور فیمیل کی جو فزیک ہے اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ ایک بنیادی فرق ڈالتی ہیں، اور اسی سے ان کی جو نفسیات ہے، سائیکالوجی جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور کانشیسلی اور انکانشیسلی عورت جو ہے وہ اس کے انفلوئنس میں ہمیشہ سے رہتی ہے، اور اس کے جو موٹیویشنس ہیں یا موٹیوز ہیں اس میں اس کے بایولوجیکل جو
ترتیب ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور دوسرا جو فیکٹر ہے انوائرمنٹ کا، اس اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں چلے جائیں تو مرد اور عورت کے جو رول ہوتے تھے، کردار جو ہوتے تھے، وہ یہی ہوتے تھے کہ مرد جو ہے وہ جنگوں میں جاتا تھا اور خاتون جو ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھی جاتی تھی، اور یہی اس کا یہ رول ہوتا تھا کہ افزائش نسل کے لیے اس کو پرٹیکولر یہ رول دیا ہوتا تھا کہ اس نے اس میں ہی رہنا ہے. اور لیکن اوور دا ٹائم اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی ہیں. ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کیسے ماڈرن ٹائم میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہیں. عورت اور مرد کا جو فرق ہے، جب ان کی نفسیات اور جو شیپ ہے وہ ایک نہیں ہو سکتی، تو کیا یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو ایکول ہی ہر جگہ رکھا جائے اور دونوں کے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ برابر ہر جگہ ہونا چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ فزیکلی اور سائیکولوجیکل برابر رہیں؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہر دور میں ایک کنٹروورشل ایشو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک اس پلانٹ ارتھ پہ یہ آبادی موجود ہے اور یہ ایشو رہے گا بھی، یہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، آپ فرض کریں شفیق صاحب، اگر آپ 20 کلو کا تھیلا مرد کو اٹھاتے ہیں تو کیا آپ یہ ہماری سوسائٹی یا ویسٹرن کلچر یہ گوارا کرتا ہے کہ 19 کلو کا تھیلا عورت کو بھی اٹھائیں؟ نہیں گوارا کرتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو ایکول کن بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں؟ شفیق صاحب دیکھیں، میں یہ پوائنٹ رکھنا بھی چاہ رہا تھا، پھر آپ کی رائے بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں 1848 میں اصل جو فیمنزم شروع ہوتی ہے، ویسے تو بہت سارے لوگ اس کو سقراط سے بھی جوڑتے ہیں، ارسطو سے بھی جوڑتے ہیں. جی مجھے تو آج بھی پسلی میں درد ہوتا ہے کہ یہ تو جب سے دنیا بنی ہے یہ تب سے ایشو چل رہا ہے. 3 خواتین ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں لوکریشیا ماڈ کا نام ملتا ہے ہمیں. یہ ایک طرح سے جو کوئیکر منسٹر تھیں، ان کی جس طرح پریسٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو فیمنزم شروع کرنے والی ہیں وہ خود ایک مذہبی جو ہے نا ایک راہبہ کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ میں 1848 میں. دوسری جو خاتون ہمیں ملتی ہے وہ الزبتھ کیڈی سٹنٹن کا نام ملتا ہے، رائٹر ہے اور بہت بڑی یہ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں. تیسرا نام ہمیں ملتا ہے سوزن بی انتھنی کا، وہ بھی سوشل ایکٹیوسٹ تھیں، تینوں پڑھی لکھی. اور یہ جن کا میں نے پہلے نام لیا وہ سیاہ فام تھی اور انہوں نے ان کی حق میں آواز بھی اٹھائی. اب مجھے اب یہ بتائیے، آپ برابری کی بات کر رہے ہیں، کیا آج کی فیمنزم اور یہ 3 خواتین جن کا میں نے نام لیا 1848 میں، اور جو پہلا سلوگن تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں کھانا خود گرم کرو، ٹھیک ہے، یہ لو میں ایسے بیٹھ گئی، تب نعرہ کیا تھا؟ ووٹ فار دا وومن. رائٹ. اب آپ اس نعرے کو آج کی فیمنزم پہ پرکھ کے دیکھ لیں، پھر آپ کو ماروی سرمت کہاں نظر آتی ہے، پھر آپ کو مائرہ خان کہاں نظر آتی ہے، پھر آپ کو پرینکا چوپڑا کہاں نظر آتی ہے، پھر آپ کو عائشہ عمر کہاں نظر آتی ہے. آپ ان سارے لوگوں کو لے آئیے، آپ کو پھر فضا علی کہاں نظر آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیورسز لینے کا نام فیمنزم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بریک اپ کرنے کا نام فیمنزم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئے روز اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنی اپیرنس دکھانے کا نام اگر یہ فیمنزم ہے، تو میں کہتا ہوں آپ ان تینوں خواتین کا جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ آج کے جو ہمارے ماڈرن نام نہاد جو فیمنسٹ ہیں، یہ ان کے روحوں کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں. بسم اللہ. اچھا، میں غضنفر صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اس کے کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر جس پہ اختلاف یا اتفاق ہو سکتا ہے وہ طے کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ماڈرن ڈیز میں کچھ چیزیں تو طے شدہ ہیں، مثلاً عورتوں کو ووٹ کا حق ہونا یا ان کی بنیادی جو آزادی ہے، جیسے ان کو بازار جانا ہوتا ہے یا اپنی مرضی کے کپڑے پہننا ہوتے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی میں اپنے جو پارٹنر کی سلیکشن ہے اس کے اندر جو آزادیاں حاصل ہیں. صحیح. ہم اس پر بحث نہیں کر رہے یہاں پر. مطلب یہ ہم اس سے پرے ایک اور بات آگے چل کے کریں گے. مطلب ہمارا اور آپ کو شاید اس بات کے اوپر اتفاق ہے بالکل کہ ہم اس طرح کا معاشرہ تو تخلیق دینا نہیں چاہتے کہ جہاں پر اس کی جو آزادیاں وہ سلب کر دی جائیں، اس کو بازار جانے کے یا اپنی پسند کی جو سلیکشن ہے پارٹنر کے لیے
اس کے اوپر بھی قدغن لگائی جائے. ہم کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیر بحث لائیں گے موضوع جس طرح سے جس میں کنٹروورشل ہو سکتے ہیں, جس طرح ڈیورس کی بڑھتی ہوئی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, یا ایک معاشرے میں عورت کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو ویسٹرن انفلوئنس جو ہے اور جو ہمارا ایک ایسٹرن جو ویلیوز ہے اس کے درمیان میں جو تضاد آ رہا ہے, بیسیکلی مسائل وہاں پر آ رہے ہیں. کچھ ویسٹ سے آئی ہوئی کلچرل ویو ایسی ہے جو ہم قبول بھی کرتے ہیں, بائی اینڈ لارج ہمارے معاشرے میں اس کو ایکسیپٹنس کے لیے پہلے سے ماحول موجود تھا. جیسے کہ اگر آپ کہیں گے پردے کے متعلق, آپ کہیں گے جی اس کو اپنا پورا چہرہ نقاب کر کے باہر نکلنا چاہیے, تو ہمارے معاشرے کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو عرب کلچر کے علاوہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں عورت کو ہمیشہ سے یہ آزادی ملی ہے کہ وہ مخلوط محفلوں میں بھی اس کی کنٹریبیوشن رہی ہے. ایک منٹ میں یہاں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے عبداللہ, جو میں نے ایک پوائنٹ آپ سے پوچھا تھا, پھر ہم یہ مذہبی اس بات پہ بھی آتے ہیں. دیکھیں ہر چیز ایک بیس ہوتی ہے نا. کیا آج کی فیمنسٹ خواتین یا مرد حضرات بھی جو ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, دیکھیں انڈیویجول آزادی میں اور بیسک رائٹس میں بہت فرق ہے نا. آپ نے کیا پہننا ہے, آپ نے کیسے رہنا ہے, یہ آپ کا ایک ذاتی, آپ کا ایک انڈیویجول معاملہ ہے, جس طرح ہم لبرلزم کی بات کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے فیمنزم کا آغاز کیا انہوں نے تو رائٹس کی بات کی ہے نا. رائٹس کی بات کرنا اور انڈیویجول آزادی کی بات کرنا, اس میں بہت ڈفرینس ہے. کیا کہیں آپ نے جو رائٹ, جو ووٹ کا رائٹ ہے اس پر بات کی, اور اسی طرح ہے شروع میں جب ہمارے یہاں فیمنزم شروع ہوا تو رائٹ ٹو ووٹ یہ ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا کہ ان کو ووٹ کا حق ہے, اور ظاہری بات ہے اس پر تو کوئی ایسا انٹروڈکشن نہیں تھی. لیکن جب ہم اس کی سیکنڈ ویو دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے 19ویں صدی کا حوالہ دیا کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے 19ویں کی میڈ میں اور 1890s میں آ کر یہ زور پکڑ لیتا ہے. 1960s میں جب اس کی سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بڑی آپ کہہ لیں کہ انتہا پسندانہ رویہ جس کو ہم ریڈیکل فیمنزم کہتے ہیں, ڈینجرس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ڈرامہ انڈسٹری ہے پاکستان میں, اس میں فیمنزم کو بڑے خاص طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے. مثلا ایک ڈرامہ ہے, اس میں ایک یہ کلپ تھا, اس کے کلپ میں پر رسید کرنا, کیا یہ ریڈیکل فیمنزم کی ایک شاخ یا ایک اس کی لہر نہیں؟ سر آپ اس کے بارے میں دیکھیں. تھپڑ کا جہاں تک معاملات ہیں, تھپڑ تو دیکھیں آج تک ہمارا جو اوور آل معاشرے کو دیکھا جائے تو مرد ڈومینیٹنگ رہے ہیں, اور اس نے آئرن فسٹ پہ عورت کو کنٹرول بھی کیا ہے. آپ ہماری جنریشن کے کچھ ویلیوز بدلتی جا رہی ہیں, لیکن اگر ہمارے فادر یا فور فادر کی ویلیوز دیکھیں, اس میں مار کے کنٹرول میں چیز کو لے کر آنا ایک نارم سمجھا جاتا تھا. اور آج اگر آپ تھپڑ کا استعمال کریں, وائلنس گھروں میں کریں, تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور بار ڈیورس پر پہنچ جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو یہ بڑی نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی, اور یہ چیزیں تبدیل ہوئے ہیں اوور دا ٹائم. تبدیلی اس کے اندر آئی ہے اربنائزیشن, اور جہاں پر ایجوکیشن عورتوں کو ملی ہے, اور جو یہ ویمن تحریکیں چلی ہیں رائٹس کے حوالے سے, ان کی وجوہات, اس وجہ سے ان کی اویئرنیس بڑھی ہے لوگوں کے درمیان میں. اور اب عورتیں یہ اس بات پر سوچ رہی ہیں کہ اگر ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ملے تو وہ بھی ایک ایسے ناپسندیدہ مرد سے الگ زندگی گزار سکتی ہیں, اور یہ پاسبل ہے ان کے لیے. تو اور ایک امن پیسفل طریقے سے اس طرح اگر کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. لیکن ابھی تک ہمارا جو معاشرہ پوری طرح ٹرانسفارم ہو نہیں پایا. ہمیں یہ بات پوری طرح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ویسٹرن کلچر ہے عورت کو ڈیل کرنے کا, اس کے کون سا حصہ لینا ہے اور کون سا ترک کر دینا ہے, کیونکہ یہ ہمارے تھوڑے سا کلچر کے ساتھ کنٹراڈکشن میں بھی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے. چاہے غلط بات ہماری ویلیوز کے ساتھ کنٹراڈکٹ کریں, وہ ہمیں ترک کرنی ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ویسٹرن اور ایسٹرن کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک گلوبل ایکسیپٹنس ہونی چاہیے صحیح باتوں کے لیے. اور اس میں تھوڑا سا ایج میں خواتین کے جو اربنائزیشن جو فیکٹر ہے، جس میں آپ دیکھیں گے ڈیورس کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خلا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. میں کچھ دن پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں 300 خلا کے کیسز پر ڈے رجسٹر ہوتے ہیں. 2000 ہاں، مہینے کے 9000 بنے. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے جو ناپسندیدہ شخص ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساری عمر رہنا، اس کے علاوہ بھی وہ ایک چوائس رکھ سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس لیے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے میں، اور یہ ہماری مشکلات اس لیے، یہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی اس لیے بنی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو تھوڑا سا فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ان کو ان کی چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ فیصلہ لینے کا حق دینا چاہیے کہ وہ فیصلہ لے سکیں اور اپنی انڈیویجول لائف کو بجائے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کے اندر ایگزسٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی سائیکولوجیکلی متاثر کریں. یہ بہت اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک الگ فیصلہ لیں، اور سپریشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو خوشائند سمجھا جانا چاہیے بجائے اس کو اس پر ہمارے کلچر کے اوپر اٹیک سمجھا جائے اور ہماری فیملی ویلیوز کے اوپر اٹیک سمجھا جائے. اس کو ایک بڑے دل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں قبول کرنا چاہیے. سوری فار انٹرپشن سر، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں جس کلچر کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ ویسٹ اور ایسٹ نہیں کچھ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ماڈرن تھیریز یا پوسٹ ماڈرن تھیریز ہیں ویسٹ میں ان کا جنم ہے اور مشرق میں وہ اپلائی کی جاتی ہیں. جو چیز ہماری ہے نہیں وہ ہم ہضم کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو کی میں نے بات کی ہے، اس پر آپ سے اوپینین لینا چاہوں گا کہ اس میں ریپروڈکٹیو رائٹس کی بھی بات کی گئی، جس کا ایک طرح سے جو ترجمہ ہے ہمارے ہاں میرا جسم میری مرضی کی صورت میں ہو گیا. تو یہ تو اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک مرد بھی اگر یہ بات کہے تو کوئی مناسب بات نہیں لگتی، میرا جسم میری مرضی. آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ جو وکٹم ہے وہ فیمیل کو پریزنٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں وکٹم میں برابری ہے؟ میں اس بارے میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں. یہ ہیومن بیہیویئر ہے. ایٹ ٹائمس آپ بہت سارے کیسز دیکھیں گے جہاں پر عورتیں غلطی پر ہیں، اور بہت سارے کیسز دیکھیں گے جہاں پر جو میل ہیں وہ غلطی پر ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارا تاریخی ایک حوالہ دیکھا جائے تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر ہم زیادہ تر جو ہمیں کیسز ملتے ہیں وہ اسی ڈومیننس کے ملتے ہیں جہاں پر عورت جو ہے وہ مظلوم رہتی ہے. لیکن میں نے اسی لیے اس کے اندر تفریق کر دی ہے. چیٹ کرنے کے کیسز ہمیں ملتے ہیں وہ فیمیل کے ملتے ہیں. جی، میں اب اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے اسی لیے اس کے اندر تفریق کیا. اربنائزیشن کا جو فیکٹر آیا ہے اس کے اندر ایک تو فائنینشیل انڈیپینڈنس، اور اس کے اندر ایجوکیشن، اور اس کے اندر فری ول، اور اس کے اندر چوائس کرنے کا جو ایک آزادی اس کو مل رہی ہے. اب اس آزادی کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے، یہ سوال ڈیبیٹ کا ہے. اور اس میں آئیں گے، اگر ایریا میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے میری جو رائے ہے وہ اپنی ہی باتوں سے تھوڑا سا کانٹرڈکٹ ہو سکتی ہے. اچھا عبداللہ صاحب، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خواتین پریزنٹ کر رہی ہے فیمنزم کو، ٹھیک ہے نا، میری 90% جو ہمارے کلچر کی خواتین ہے وہ تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی نا. تو اس کا مطلب ہے یہ کسی انفرادی جو ہے نا فیمنزم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس نعرے کا کیا مطلب ہے، آئی ایم ہیپی ود ڈیورس. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس نعرے کو سڑک پہ لے کر آئے. ایک عورت کہتی ہے کہ میں ڈیورس لے کے بھی خوش نہیں ہوں، یار میرا گھر ٹھیک چل رہا تھا. تو آپ اس کی ذاتی زندگی میں کیوں گھس رہی ہیں؟ اس نعرے کا رائٹ سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ نے کسی اچھی لوکیشن پہ گھر لے لیا، مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ ڈرامہ انڈسٹری میں چلے گئے اور آپ کو لگا کہ آپ انسانیت کے چیمپئن بن گئے. ایسا نہیں. آپ جائیں نا کبھی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، ٹھیک ہے، آپ جائیں گاؤں دیہات میں جہاں پہ شہزاد رائے کام کر رہا ہے، جہاں اور ہماری دی ویلفیئر ہمیں نظر آتی ہے، بھائی ایسی فیمیل لے کے آئے نا جو کچھ کر بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم مختارہ مائی کا نام لیتے ہیں، انہوں نے کام کی، اچھی بات ہے، لینا چاہیے. یہ خواتین جو بڑے بڑے عالمی بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے
جن کی ملینز میں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ڈالرز میں انکم ہے, اور جو 4 شادیاں کر چکی ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ان کے جو ٹرینڈ فالوئنگ سے جو عام میں ڈھوکر اور عام لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی لڑکی ماہرہ خان بنتی ہے وہ نہ کرے شادی, مجھے کیا اعتراض ہے, لیکن وہ کیسے جو ہے نا سروائیو کر سکتی ہے جبکہ وہ ایک عام سوشل ویلیوز میں رہتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں 1920 میں پہلی دفعہ امریکہ جیسے آپ کہہ لیں کہ روشن خیال قوم میں عورتوں کو ووٹ کا رائٹ ملتا ہے, اور میرا خیال ہے 1920 سے 30s میں الائس والکر کا ہمیں نام ملتا ہے, سر اس کی تصحیح بھی کریں گے, جنہوں نے اس کمپین کو بہت آگے بڑھایا. اب یہ جو سفریج والا پوائنٹ تھا نا پہلا, اور اس میں الائس والکر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا, خود ایک رائٹر تھی. اب مجھے بتائیں کہ ووٹ فار دا وومن سفریج والا جو پوائنٹ ہے, اس کا کسی کی ذاتی آزادی سے کیا تعلق ہے؟ یہ رائٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل رائٹس یا سوشل رائٹس سے نکل کر, کیونکہ پولیٹیکل اور سوشل رائٹس کے زیادہ تر جو چیزیں ہیں اس میں میرے خیال میں آپ بھی اتفاق کریں گے, اور کیا بھی آپ نے, جیسے لیجسلیشن ہوتی ہے ان کے حق میں ہوتی ہے, یا ان کو ویجز کے ایشوز ہیں, یا ان کو جیسے کہ ووٹ کا حق دینا یا نہ دینا, اس کے اوپر تو اتفاق ہے. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے کہ جو انڈیویجول لیول کے اوپر, جو ہیومن لیول کے اوپر جو بیہیویئرل جو چیزیں ہیں, جہاں پہ اس کی سوشل کنسٹرکٹ اس طرح سے ہوئی ہے جو میل سے ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ اس کے بیہیویئرل جو ایشوز ہیں جو کہ کانفلکٹ کر رہے ہیں. اصل موضوع تو میرا بھی انٹرسٹ اس میں ہی ہے, میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک عورت اپنی ذاتی زندگی میں آزاد ہے, وہ جینس پہنتی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک خاندان, ایک فیملی, ایک کالونی, ٹھیک ہے, وہ پردے میں خوش ہے, اس کی ذاتی آزادی سے آپ کو کیا؟ آپ ایک جب جنرل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ یہ جس طرح ہود بھائی نے بات کی تھی کہ یہ پردہ اور یہ جو عورتیں ہیں اس طرح کی یہ ایک لمیٹڈ مائنڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, آپ اپنی ذاتی آزادی کو لوگوں کے گھروں میں تھوپنا چاہتے ہیں. مجھے اس سے اختلاف. جی, حود بھائی نے جو بھی فرمایا وہ ان کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن ایسی آبادی جدھر 98% مسلمان رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اور جو خواتین ہیں وہ برقع کو پریکٹس کرتے ہیں, وہاں پر جب ہم اس کے مخالف والی ایک بات کرتے ہیں نا کہ ان کو آزادی ہونی چاہیے اپنی مرضی کا لباس پہننے کی, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے, پردے کی مخالفت ہرگز نہیں کی جا رہی, وہ بھی ایک خاتون کا حق ہے. اور بلکہ مجھے اور آپ کو تو یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کرنا ہے کہ خاتون نے پہننا کیا ہے, یہ تو اس خاتون نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے ریڈ کلر کے کلوتھس پہننے ہیں یا وائٹ پہننے ہیں یا برقع کرنا ہے یا جیسے بھی وہ رہنا چاہتی ہے. میں اور آپ بینگ اے میل یہ تو ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ادروائز آپ ملالہ کیا کریں گے جو کہتی ہے کہ میں جب داڑھی والے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو مجھے پتھر کا زمانہ, یا یہ رائٹ اس نے کس کو دیا؟ بالکل غلط ہے, میں تو اس کو انڈورس نہیں کرتا. میں یہی تو عبداللہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ خواتین ریپرزینٹ کیوں کر رہی ہے نا, میری دیہات کو عورت کو چاہیے کہ وہ فیمنزم کو ریپرزینٹ کرے نا, اس کو موقع دینا. وہ تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, وہ کہتی ہے ہمیں ایسی فیمنزم نہیں چاہیے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں داڑھی رکھنے والے بہت عظیم لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں. کارل مارکس داڑھی تھی اس کی, اور بے شمار بہت سارے ہو سکتے ہیں جن کی داڑھی تھی. تو کسی چیز کو اسٹیریوٹائپ بنا کر اس کے اوپر تنقید کرنا میرے خیال میں یہ کوئی ریشنل یا ریزننگ نہیں ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے داڑھی والا کلچر بھی ہمارے ہاں کلچرل فارم میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے. آپ نے جو مظلوم ہونے کی بات کی کہ بعض جگہوں پر مظلوم بھی ہے, لیکن ہم اپنے ہی معاشرے میں دیکھتے ہیں, ویسٹرن کو چھوڑ کر اس معاشرے میں جب بھی لائن کی بات آئے گی تو عورت کو لائن میں نہیں لگاتے بلکہ ہم آگے اس کو جگہ دیتے ہیں. بس پہ جب جہاں پر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی اٹھتا ہے, عورت وہاں بیٹھ جاتی ہے. اگر ایکول رائٹس اتنے ہی ہیں تو پھر عورت کو بھی ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے. سارے مرد جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور خواتین کو جگہ دے دی جاتی ہے. اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں تو خواتین پہلے اپنا حق مانگنے چلی جاتی ہیں, یہ کون سا حق ہے؟ اسی طرح ہر جگہ پہ دیکھیں, آپ بینکنگ سسٹم میں دیکھتے ہیں, جہاں تعلیمی ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم پاکستان کی بات کریں, یہ کہا جاتا ہے ایکسکیوز می آپ کو نہیں پتا عورت کھڑی ہے, مجھے رستہ دے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایجوکیشن سسٹم میں اسکول عورتوں سے یعنی فیمیل ٹیچر سے بھرے ہوئے. ایجوکیشن سسٹم ہے ہی ان کے ہاتھ میں. اور پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کو کم تنخواہ دی جاتی ہے, مرد کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے.
اصل میں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ مرد جو اپلائی کر رہا ہے کسی جاب کے لیے، اس کی جگہ ایک عورت آتی ہے تو اس کو ہائر اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ کم سیلری پہ آ جائے گی. جی وہ کیوں کم سیلری پہ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو مرد کا حق ہے وہ بھی کھایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں شفیق صاحب کو تھوڑا ہم آگے سفر کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں بات بار بار وہی ہو رہی ہے. اگر آپ نے جیسے سیکنڈ فیز کی بات کی تو یہ 60 ٹو 90s کے قریب یہ زمانہ بنتا ہے. اچھا اب جو بات ہوئی نا فیمنزم، میں یہ تو کہہ رہا نا یار ہم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں شفیق صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے یہ باتیں مجھے بھی بری لگتی ہیں کہ میٹرو بس پہ جناب اگلی سیٹیں عورتوں کی ہوتی ہیں، مرد پیچھے جناب اوپر سے جناب وہ کلپ پکڑ کے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے لیکن بات جو رائٹ کی ہے وہ حق ہے کہ ہم عورتوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. ان کو رائٹس ملنے چاہیے لیکن رائٹ دے گا کون؟ کیا پرینکا چوپڑا دے گی؟ کیا مائرہ خان دے گی؟ کیا ماروی سرمد دے گی؟ کیا عائشہ عمر رائٹ طے کرے گی؟ یہ سوال ہے بھائی. اس چیز کے لیے تو ہمیں بہت بڑے جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہوں گے نا ان کی طرف جانا پڑے گا. شفیق صاحب ایگری کرتے ہیں؟ اکانومی سے کیسے آپ اس کو مطلب کہ جو رائٹس ہے جیسے سیکنڈ فیز میں جو میں بات کر رہے ہیں ہم، یہ جو فیمنزم کی سیکنڈ ویو تھی نا اس میں بات ہوئی ایکول ورک پلیس کی، ایکول اپرچونٹیز کی، اور خاص کر کے جو میرڈ وومنز ہیں ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز کی پریکٹیکل لائف میں، انکم ایکول ہونی چاہیے. یہ بات ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر چائنا کے بارڈر پہ ٹھیک ہے سخت اور جاندار قسم کے مرد وہاں پہ دھوپ جلتی ہوئی میں پتھر توڑیں گے اور ایک بند کمرے میں ریسپشن پہ بیٹھی ہوئی عورت کو آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو تو پھر آپ کے اکانومسٹ ان کی رائے لینی چاہیے نا کہ انکم آپ کیسے ایکول رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سافٹ کارنر ادھر دے دیں اور کہیں کہ جی اکانومی جو ہے نا ایکول ہونی چاہیے. میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو سیکنڈ ویو ہے جس عبداللہ صاحب نے بھی بات کی کہ ورک پلیس پہ جو ہریسمنٹ ہے وہ اس کی بھی بات ہوئی. بہت غلط بات ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے درندوں کو. ٹھیک ہے ہم بلکہ لعنت بیچتے ہیں ایسے درندوں پہ. یہ بہت غلط کلچر ہے. اکانومی ایکول ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن کتنی پرسنٹیج میں ایکول ہونی چاہیے؟ پھر کام کی نوعیت کون طے کرے گا؟ یہ سوشل ایکٹیوسٹ طے نہیں کر سکتے نا. یہ جو آپ کے معاشیات کے ماہرین ہیں یہ ان کو ٹیبل پہ لانا چاہیے. صحیح بات ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ جینڈر ایکویٹی کی بات ہوتی ہے، ایکویلٹی کی نہیں، ایکویٹی کی بات ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ایک عورت اپنی استطاعت کے باڈی کی جتنا اس کو استطاعت کے مطابق وزن اٹھا سکتی ہے. اب کہ میرے برابر تو نہیں، ورنہ باکسنگ ونگ میں دونوں کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ ایک میل اور فیمیل کا مقابلہ ہوتا. اگر تو ایکویلٹی کی بات ہوتی تو یہ ایکویٹی کی بات ہے بیسیکلی. دوسرا پبلک پلیس میں ورک کام کرنا یا نہ کرنا ایک عورت کا بنیادی جو اپنی پرسنل چوائس ہو سکتا ہے. اب مارکیٹ کیا ہے؟ مارکیٹ کے اپنے کچھ سیٹ نارمس ہیں. اگر تو عورت کو 3-4 مہینے کے لیے آف جانا ہے پریگننسی کے لیے تو یہ اوبویسلی ایک بزنس مین کے حق میں نہیں ہے، بینیفیشل نہیں ہے. تو وہ پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنائے گا. اب یہ گورنمنٹ کو اوبویسلی گورنمنٹ کی تو جو رولس اور پالیسیز وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ عورت کے حق میں بھی ہوتی ہیں اور اس کو پے بھی کیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس چیز کو اس انٹرٹین نہیں کرتا ہے یہ چیز. تو وہاں پر ایک کیونکہ پرائیویٹ تو ایک فری مارکیٹ ہے، فری مارکیٹ کے اوپر ہم کسی مورل اس کو امپوز بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. جہاں تک سوال یہ ہے نا کہ ہم جگہ دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا احترام کا جو پہلو ہم نکالتے ہیں اکثر، لیکن ہم بڑے جو لارجر پکچر میں خواتین کو جو ہراساں کرنے کی ہماری جو ایک نارمل بن چکا ہے، یہ گھورنا، عورت کو گھورنا، دیکھنا، یہ ہراساں کرنا، یہ ہمارا نارمل ہو چکا ہے بازاروں میں. اس کے اوپر دیکھیں اس کو تو عبداللہ صاحب نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ بڑا سخت لفظوں میں کنڈم کرنے کی ضرورت ہے. تو اکثر دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ریپ ہوئے، ریپ ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو اس نے کپڑے اس طرح پہنے ہوئے تھے اور اس طرح سے. اب دیکھیں بہت سارے ہمارے پاس کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پہ چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کے لباس کے اوپر تو کوشچن ہو ہی بھی نہیں سکتا تھا، ان کے بھی ریپ ہوئے. تو بیسیکلی ریپ جو سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے پاور ایکسرشن ہے. جو پاورفل ہوگا وہ ویک کے اوپر اپنی پاور ایکسرسائز کرتا ہے. تو یہاں پہ جو وکٹم جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے. بینگ دا
being the physically weak creature, وہ جو ہم پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں. تو ہم کچھ بنیادی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ہماری بھی ہونی چاہیے, جیسے کہ اوور آل ہمیں بیسیکلی کیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے انسیکیور رہتے ہیں. اچھا عبداللہ صاحب, شفیق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے جو ہراسمنٹ ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, میں بڑے درد دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جب 2018 میں زینب کا واقعہ ہوا قصور میں, چلو یہ تو بہت پیچھے ہے, آپ ابھی یہ 2 مہینے پیچھے چلے جائیں, جب بلوچستان میں بختاور کو گولی ماری گئی, ٹھیک ہے, اس کی پسند کی شادی کی وجہ سے یا غیرت کے مسئلے کی وجہ سے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور مجھے آپ بتائیے, میں سر آپ پہلے ٹو دا پوائنٹ بتائیے گا, وہ ہماری 36 آنٹیوں کا ٹولہ کہاں تھا؟ دیکھیں میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ انڈیویجول جو فریڈم ہے نا اپنی, اس کو تھوپنا چاہ رہی ہیں دوسروں کی زندگی پر. دوسری بات عبداللہ صاحب آپ بھی بتائیے گا, فیصل آباد میں یہ میرے خیال 2 ہفتے پہلے ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو بلا کے گولی ماری, ٹھیک ہے, اس کو شوٹ کیا. ریزن اچھی تھی غلط تھی میں اس پہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کو ریس کر رہا تھا, اس کی ویڈیو وائرل ہونے کی بات ہوئی, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تب یہ 36 عورتوں کا ٹولہ کہاں تھا؟ میرا تو یہ انڈیویجولی میری اوپینین ہے کہ جو جس ٹولے کی آپ بات کر رہے ہیں جی, یہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بے شک کوشچنیبل ہے, اور یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ واقعی دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ یہ الگ سے اکانومک کلاس ہے, ڈفرنٹ. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ فیملی ہے یا نہیں ہے, انڈیویجول رہ رہی ہیں, کسی کے ساتھ رہ رہی ہیں, اوپن لیو ان میں رہ رہی ہیں یا کدھر کہیں پہ بھی رہ رہی ہیں. ان کا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے سوسائٹی کے ساتھ, وہ بہرحال وہ نظر آتا ہے, وہ فیل کیا جا سکتا ہے. I am happy with divorce. Happy with divorce. اب happy with divorce is a serious question, but the way you are putting or imposing in a society where keeping a family is considered a very holistic thing, وہاں پہ آپ جب impose کریں گے یہ بالکل طریقہ نہیں ہے, تو وہاں پہ تو چیزیں آپ کے خلاف امڑ کے آئیں گی, لیکن still you do it. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا یہ این جی اوز کی فنڈنگ ہے, کیا یہ ڈالرز کی انفلوئنس ہے, یہ کیا کس چیز ہے؟ اچھا, ایک جس طرح انہوں نے بات کی اکانومی کی, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لہر ایسی بھی ہے, یہ ایک ٹائپ ہے فیمنزم کی جس کو ہم مارکسسٹ فیمنزم کہتے ہیں. اب جس طرح سے ایک بورژوائی طبقہ اور پرولتاریا یعنی ایک مزدور یا ورکنگ کلاس طبقہ ہے, اور ایک بزنس کلاس طبقہ ہے یا سرمایہ دار یا جاگیردار. فیمنسٹ اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ عورت محکوم یا مجبور ہے, مارکسی نظر سے اگر ہم بات کریں مارکس کی, اور جو مرد ہے وہ اسی طرح اس پر جابر ہے اور حاکم ہے. یہ جو بزنس کلاس ہے, جو بڑی کلاس ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہے. پھر تیسری لہر جو ہے, جو تیسری ویو اس کی سٹارٹ ہوتی ہے, اس میں ریفائن کیا گیا. یہ جو پہلے کے جو ہم نے نعروں کی بات کی گئی ہے, ریپروڈکٹیو رائٹس کی بات کی گئی ہے, یا اس طرح کے جو نعرے ہیں ہمارے ہاں جو میرا جسم میری مرضی کے چلے ہیں, تو اس کو ریفائن یا ریشیپ کیا جاتا ہے. چوتھی لہر میں آ کر تقریباً 2000 کے بعد کی وہ لہر ایک انتہائی شدید قسم کی ایک لہر دوبارہ سے ہمارے سامنے اس طرح سے آتی ہے جس طرح سے آپ نے بات کی, جس میں ریپ کلچر ہمارے ہاں سامنے آتا ہے اور ہراسمنٹ کے جو رویے ہیں. تو بہرحال یہ ساری جگہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ ہیں. آپ سے میرا ایک یہ سوال ہے کہ چونکہ آپ کا لٹریچر سے بھی تعلق ہے, رانا صاحب ہمارے شاعر بھی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں جب شاعری شروع ہوئی ہے ابتدا میں دکن اور دہلی کی شاعری کو دیکھتے ہیں, اور میر صاحب کو جو بڑا حوالہ عموماً تشبیہ کے حساب سے دیا جاتا ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. یہ ادائیں اور یہ جو شوخیاں ہیں, یہ ایک نسائیت جو موجود تھی شاعری میں, وہ تو یعنی ادب کہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے, اس میں پورا سماج جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں عورت کے حوالے سے, عورت مرکز تو رہی ہے متن کا بھی, ہمارے ہاں جو متون لکھے گئے ہیں, لیکن اس کی جو شوخ ادائیں ہیں یا جو اس طرح کے نازک اندامیاں ہیں ان پر بات ہوتی تھی. لیکن جب فیمنسٹ کا دور شروع ہوتا ہے یا فیمنزم کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو بالکل گیم الٹ جاتی ہے. یہاں پر اب حقوق کی بات کی جاتی ہے, ایکول رائٹس کی بات کی جاتی ہے, اور بالکل ایک الگ تناظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو ہمارے ہاں جو جدید شاعری ہے جو 20ویں صدی میں
آخر میں ہوئی ہے اور 21ویں صدی کے ابتدا میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کے وہاں پر بھی کیا مسائل نظر آتے ہیں؟ جی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں غضنفر صاحب سے تھوڑا سا اسی چیز کو اور اس میں ایڈ آن کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا. جی جس طرح سے مشرق میں آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے عورت کو، آبجیکٹیفیکیشن مطلب ایک چیز بنا کے پیش کیا گیا، اس کی تعریف کرنا اور اس کو اس کے جسم کی تعریف اور اس کو آبجیکٹیفیکیشن کر کے، اور ہماری یہ چیز آپ کو اردو شاعری میں ملے گی، یہ انگلش شاعری میں کم ملے گی یا بہت بہت کم ملے گی. وہاں پہ نیچر کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، عورت کو اتنا زیادہ نہیں آبجیکٹیفائی کیا جاتا. لیکن آئرنی یہ ہے، پیراڈاکس یہ ہے کہ وہاں پر فیمنزم کا ایک کی ویو چلتی ہے اور یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی ہے یہاں پر. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اچھا، مجھے لگ رہا ہے آپ ہمارے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی چلا ہی دیتا ہوں. شفیق صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ شاعروں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، خود شاعر ہوتے ہوئے جو سر نے بات کی اور آپ نے بھی جو بات کی ہے نا، دیکھیں یہ دلی کیا تھا جی، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک تھی، وہ نعرہ لگا، طوائفوں کا کلچر تھا، ایک وہ میوزک کو آپ دیکھ لیں اس دور میں، ٹھیک ہے، وہ اس دور کی صوفیزم بھی دیکھ لیں، ساری چیزیں، وہ کوٹھے، وہ حویلیاں، یہ کلچر تھا، ٹھیک ہے. ہر دور کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دور نہیں رہا، ٹھیک ہے، کہ عورت کے خد و خال کو بیان کرنا، جہاں پہ آپ ایک حسن کو آپ کہتے ہیں ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں شفیق صاحب، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ عورت کی ایک تضحیق بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں اتنا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک لٹریچر کی ایک لمیٹڈ اس زون میں دیکھیں. اور اب اسپیشلی اب عورت کا مسئلہ یہ حسن و جمال رہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے فائنانس کو بہتر کرنا چاہتی ہے، وہ ایک ایسا مرد تلاش کر رہی ہے جس کے ساتھ وہ خود کو سیکیور محسوس کرے، وہ ایک اچھی لوکیشن پہ رہنا چاہتی ہے، وہ مرد خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک خوشحال مرد بھی دیکھنا چاہتی ہے. تو اب اس کے لیے یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. تو میرے خیال میں اب شاعروں کو چاہیے کہ تھوڑا سا نا اپنا موڈ بھی اور موڈ بھی دونوں چینج کریں. عبداللہ صاحب کیا کہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح معاشرہ ہوتا ہے، ہمارے سماج کا آئینہ ہے ہمارا، جی، تو ہم ایسے کئی شعراء دیکھتے ہیں آج کل کے، یا جو خواتین شعراء ہیں، پروین شاکر صاحب ہم دیکھتے ہیں، فنا سید ہیں، ان کے ہاں جو تانیسی شعور ہے، جو آپ نے باتیں کی موڈ چینج کرنے کی، وہ دعا ہے، اور لٹریچر وہی زندہ رہتا ہے. یہ زبان جو وقت کے ساتھ چلتی ہے، جو تبدیل ہوتی رہتی ہے اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے. تانیسیت کے حوالے سے اور جو ہماری مشرقی اور مغربی عورت ہے، ان کے جو امتیازات اور اشتراکات ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. یہ بتائیے، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے اور کثیر تعداد میں ایسے اذہان موجود ہیں جو مذہب سے اس مسئلے کو جوڑتے ہیں. ظاہری بات ہے، ہر مذہب کا یا کلچر کا مسئلہ تو ہے. ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو مثالیں دی جاتی ہیں، وہ حضرت خدیجہ کی جو ایک تاجر خاتون ہے، حضرت فاطمہ کی جو چکی چلا رہی ہیں، گھر کے امور سر انجام دے رہی ہیں. یعنی عورت کا گھر چلانا، گھر بچوں کی تربیت کرنا، اور پہلی جو درسگاہ ہے وہ بھی ماں کی گود کو ہی کہا جاتا ہے. تو ایسے حوالے پھر حضرت زینب کا حوالہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے دفتر میں جب ان کا جو خطبہ ہے، خطبہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ کربلا تک مردوں نے دین پہنچایا اور کربلا سے آن ورڈ آگے ایک عورت کی زبانی یا ان کی جو تقریر ہے اس سے دین پہنچایا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مذہب میں جو اس کی اساس ہے، یہ جو صورتحال ہے عورت کی، یہ مقام و مرتبہ ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ نا شفیق صاحب بھی پتہ نہیں ایگری کریں یا نہیں کریں، یہاں پہ مسئلہ سر مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے نا وہ مذہب کو سمجھنے کا ہے. جب آپ مذہب کے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک پوائنٹ کو لیں گے نا تو پھر پرابلم آئیں گے. آپ کو حضرت عائشہ کا کریکٹر بھی دیکھنا ہے، آپ کو حضرت خدیجہ کا کریکٹر بھی دیکھنا ہے، آپ کو حضرت فاطمہ کا کریکٹر بھی دیکھنا ہے، اور آپ کو اسی طرح کربلا میں حضرت زینب کا کریکٹر بھی دیکھنا ہے. جب آپ مجموعی اس کو دکھائیں گے نا، حضرت عائشہ گھر میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے دین کو سمجھ رہی ہیں، آگے اس کو ٹیچ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ کا کریکٹر دیکھیں، وہ باہر تجارت کی شکل میں اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، ان کا جو ویژن تھا، ٹھیک ہے، فائنانس کے حوالے سے. پھر فاطمہ کا دیکھ لیں کہ جس طرح ان کی ایک کریٹیکل نظر تھی حالات حاضرہ پہ اور جس طرح گھریلو امور پہ، اور اسی طرح سے فاطمہ کا دیکھ لیں کہ جس طرح ایک اس سیاسی جو آپ کہہ لیں اساس کو، بصیرت جو تھی.
اب آپ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو پکڑتے ہیں, دیکھیں جی وہ تو گھر سے باہر نہیں آتی تھی تو آپ لمیٹڈ کر دیتے ہیں. نہیں, آپ کو کیا, آپ کو جنگوں میں عورتوں کا, مردوں کی, فاطمہ بنت عبداللہ, یا آپ پیچھے چلے جائیں حضرت, میرا خیال ہے حضرت ہاجرہ کا جو میدان میں بالکل. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عورتیں جنگوں میں مرہم پٹی کا کام کرتی رہی, ٹھیک ہے, مردوں کو پانی پلاتے رہی ہیں, تو یہ بھی تو اسی مذہب کی پیراڈائم ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی انفرادی طور پہ سمجھنی ہے. اچھا, میری بڑی خواہش ہے کہ میں نا اس جو ساری بحث ہے اس کو ایک دوسری طرف لے کے جاؤں, یعنی کہ جو سوشل اور پولیٹیکل رائٹس تو آپ اور ہم میں یہی مانتے ہیں کہ رائٹس ان کے جو بھی بنیادی ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, اور اتنا بھی کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اور معاشرے میں وہ جس طرح سے چاہیں موو کر سکیں, آرام سے اپنے عزت وقار کے ساتھ کہیں پہ بھی, فیملی کے ساتھ یا انڈیویجولی کہیں پہ بھی وہ موو کریں تو ان کو اتنا ہی احترام دیا جائے جتنا کہ ایک مرد کو دیا جاتا ہے. ان باتوں کے اوپر تو ہمارا شاید اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا, یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید یہ نہیں چاہتا کہ عورت کو لپیٹ لپوٹ کے اس کو ہم گھر کی چار دیواری کے اندر اسٹک کر کے رکھ دیں. یہ ہم سب مانتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چاہے اور اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ مارکیٹ جائے اور اپنا بزنس کرنا چاہے بزنس کرے, یا وہ جاب کرنا چاہے وہ بالکل جاب کر سکتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی اوور آل اس کی ایکسیپٹنس ہے. میں یہاں پہ جو بیسیکلی لے کے جانا چاہ رہا ہوں, ان سارے فیکٹرز کے بعد انسانی لیول کے اوپر مرد اور عورت کا جو معاشرتی جو اس کا جو آپ کہنا چاہیں اسٹیٹس نہیں, جو اس کے رسپانسز ہیں, وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ اس چیز کو ڈسکس کریں. اس کے اندر یہ جو معاشرتی اور یہ جو اس سے ہٹا کے فار ایگزامپل میرے ذہن میں نیچے کا ایک سینگ آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اے وومن, کیپ اے وپ ود یو آلسو. ٹھیک ہے, مطلب ایک چابک اپنے ساتھ رکھو. ٹھیک ہے, یہ نیچے کا ایک اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایسی, اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کو سمجھنے کے لیے مرد جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کے اندر تجسس رہتی ہے کہ اس کے رسپانسز کیا ہوں گے تاکہ میں اس کو تھوڑا سا انسپائر کر سکوں اور وہ میرے حق میں میرے ساتھ میری طرف ڈرا ہو جائے. تو اگر ہم باقی سب چیزیں ہٹا کے دیکھیں اور ایک مین ٹو مین ریلیشن شپ اگر دیکھیں تو اس کے رسپانسز کا اگر انالیسس کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ اپنی پوری طرح سے جو آزادیوں کے ساتھ کیا اپنی باؤنڈریز کو پہچان سکتی ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو ڈرا کر سکے اور کوئی بھی پاورفل مرد اس کو مطلب ڈومیننٹ نہ کر جائے؟ کیا اس کے اندر یہ ریزسٹنس کی پاور ہے؟ وہ جو آپ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ چیٹ کیوں کر رہے ہیں, میں اس بیسیکلی اس طرف آنا چاہ رہا ہوں چیزوں کو. یہ میرا سوال ہے. اچھا عبداللہ صاحب, آپ کی اجازت سے سر نے بڑی اچھی بات یہ دیکھیں, بات یہ سسٹم پہ آتی ہے کہ آپ ایسی سوسائٹی, ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں عورت خود کو محفوظ محسوس کرے, اور ہم عورت کے رائٹس کے حق میں ہیں. پرابلم وہاں پہ جس طرح آپ نے چیٹ کی بات, ایسا معاشرہ تشکیل دیں, میری اسٹیٹمنٹ پہ آڈینس بھی غور کریں گے, کہ جہاں عورت خود کو محفوظ محسوس کرے, بس پہ چڑھتے ہوئے, ریل پہ چڑھتے ہوئے, ایئرپورٹ پہ, اسٹیشنز پہ, ٹھیک ہے, بازاروں میں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. پرابلم پتہ کیا ہے, جب ہم بات وہاں پہ آتی ہے جس طرح عبداللہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو فیمنزم کی تھرڈ ویو تھی نا, جس کو لبرل فیمنزم کہا جاتا ہے. لبرل کا سادہ مطلب ہوتا ہے لبرٹی. لبرٹی کا مطلب ہوتا ہے, سمجھ گئے نا میری بات, نہ منہ نہ متھا. ٹھیک ہے, چونکہ ہم عورت ہیں ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے معاشرے پہ آپ کے آس پاس آپ کے بہت سارے ایکٹس سے جو معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے. کہ میں جتنے بھی ہمارے ہیں نا ٹک ٹاکر, اور جب ان کی چیزیں دیکھتا ہوں نا کہ جناب 15 لاکھ کا بیل لے آئے, ٹھیک ہے, وہ جی جنت مرزا کو پنک بکرا مل گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اس سے معاشرے میں آپ کو کیا لگتا ہے, آپٹمسٹک اپروچ بڑھ رہی ہے یا مایوسی بڑھ رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ایک 5 سال کی بچی یا ایک بچہ جب وہ چیزیں یہ دیکھے گا, ڈیمانڈ کرے گا نا,
ہر بندہ اپنی اپروچ سے یا انوائرمنٹل فیکٹر سے باہر تو نہیں جا سکتا. میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو محفوظ کرے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ بھی ہمارا کلچر ہی بناتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی بتایا ٹک ٹاک کا حوالہ دیا, یہ ڈراموں کا حوالہ ہے, وہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاتون نہیں ہے بلکہ یہ پورا مجموعی ایک تصور ہوتا ہے, تو ظاہر ہے جب ہم مارننگ شو میں یہ چیزیں دکھائیں گے, ایسے لباس دکھائیں گے اور اس طرح کا رویہ دکھائیں گے, تو وہ پھر پوری سوسائٹی اڈاپٹ کرے گی. کیونکہ ہماری خواتین جب مرد آفیسز میں چلے جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو وہی سارا دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اچھا, یہ بڑی مزے کی آپ نے بات کی ہے, میں سر کی بھی رائے لیتا ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ 1960 کے بعد 2010 یا 2000 تک نا جی مشرف کے دور تک یہ جو تھرڈ ویو تھی نا یہ چلی لبرٹی, اس نے آگے ایک بیس فراہم کی ہے اس ڈینجر کی جس نے ہماری ان 36 آنٹیوں کو موقع دی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ ان میں سے ہر دوسری عورت جو ہے نا وہ طلاق شدہ ہے, اور شو پہ مارننگ شو پہ ہوسٹ لوگوں کو گھر چلانے کے ٹوٹکے بتا رہی ہے اور اس کی خود طلاق ہوئی ہوئی. مجھے آپ بتائیں رشتے جوڑنے کے طریقے. اچھا, اب دیکھیں جب بات یہاں پہ بڑی ایک وہ بن گئی ہے مذاکرہ خیز. دیکھیں میری بات سنیں, میں چاہتا ہوں آپ میری بچیوں سے, لڑکیوں سے, بیٹیوں سے آپ فضا علی بنے, لیکن پہلے فضا علی بنے نا, پہلے جو نا 3 طلاقیں لے کے ہم گھر بیٹھ جائیں. آپ ماہرہ خان جتنا پہلے خود کو ڈیولپ تو کرے نا. اب اس نے ایک بزنس مین سے, میرا خیال ہے ان کی بیٹی ہے یا شاید بیٹا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ایک انڈیویجول آزادی کی وجہ سے, اس کی مرضی ہے, میں نہیں اس کو کریٹیسزم کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کی وجہ سے جو امپیکٹ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, ہر کوئی ماہرہ خان تو نہیں ہے نا سر. لیکن غضنفر صاحب بات یہ ہے کہ امپیکٹ لینا یا نہ لینا کہ یہ انڈیویجول ڈیسیجن نہیں ہوتے, چوائسیز ہوتے ہیں زندگی میں. اگر ماہرہ خان نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا, کوئی محلے میں انسپریشن مل جائے گی. نہیں, ان کو یہ رائٹ کس نے دیا نا اپنی پرسنل زندگی کو کہیں کہ آئی ایم ہیپی ود ڈیورس, آئی ایم ہیپی ود سنگل لائف. یہ تاثر وہ پبلک تاثر کیوں دیتی ہے؟ یہ اپنے جا کے نا اپنے انکل کو بتائیں, اپنے بانجے کو بتائیں میں طلاق کے ساتھ خوش ہوں. یہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پلیٹ فارم پہ سامنے مائک رکھ کے ان کو یہ آزادی نہیں ہوتی. نہیں سر, یہ تماشا ہے. میں سر بات یہ ہے کہ جب ایک عورت کو ڈیورس ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک سٹگما ہے اور معاشرہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, اور ایک انڈیویجول کے اوپر یہ بڑا پریشر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ریپوٹیشن کو بحال کرنے کا ایک بہت پریشر ہوتا ہے. اس پریشر کے انفلوئنس میں آ کر جب ایک نظریے کو انڈورس کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی خاتون کہتی ہے کہ آئی ایم ہیپی ڈیورس, اس کا مطلب یہ ہے کہ although I am feeling so much pressure but still I am satisfied and I have all the right to be here. اللہ صاحب نہیں, میں شفیق صاحب سے یہاں پہ ایگری نہیں کرتا. وہ مارچ کو جو تماشا بنا دیتی ہے پبلک میں, اور یہ وہاں پہ ایک سلوگن کارڈز لے کے آئی ایم ہیپی ود ڈیورس, آپ کیا شیطان کے چیلوں کو بتا رہے ہیں میں خوش ہوں؟ اور بھائی اپنے گھر میں جا کے خوشی مناؤ ڈرائنگ روم میں, ٹھیک ہے, غبارے لگا کے, ٹھیک ہے, موم بتیاں جلاؤ. یہ اس سلوگن کا کیا تعلق ہے اس مارچ کے ساتھ, مجھے آپ بتائیے. سر دیکھیں, ایک نیریٹو بلڈنگ ہے نا, اب پورا معاشرہ ایک کنوارا, اب لیڈیز کی ڈیورس ہونے کو چھوڑ دیں, ایک مرد کے سنگل ہونے کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ 25 سال سے 35 سال تک شادی نہیں کرتا تو اس کو کتنی بار دن میں کہا جاتا ہے کہ یار شادی کب کر رہا ہے, شادی کب کر رہا ہے. یہ ایک مرد کا پریشر ہے. اب اس کو اگر عورت پر شفٹ کر دیا جائے تو یہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے, اور وہ ڈیورس عورت کے, اس کی ڈیورس کیوں ہوئی ہوگی, کیا اس کے کردار میں کوئی کمی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ایک پیرالل نیریٹو بلڈنگ کی بہرحال ضرورت ہے جس کی پیش نظر یہ خواتین وہ نیریٹو. جب آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیپی ود ڈیورس, ٹھیک ہے, اب آپ نیریٹو سمجھیے گا. پھر جب ایک مرد کہتا ہے آئی ایم ہیپی ود گرل فرینڈ یا سیکنڈ وائف, پھر کیا مسئلہ ہے؟ گرل فرینڈ اینڈ سیکنڈ وائف آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. میں بس مثال دے رہا ہوں. اگر مرد کہتا ہے میں دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہوں, تو یہاں پہ ہماری یہ جو 36 آنٹی ہیں ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے جی عورت کے ساتھ ظلم ہے. یہ پراپر ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ عورت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ مرد نے دوسری شادی کر لی. اب ایک مرد اگر ڈیورس لیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں, پھر سوالات اٹھ جاتے ہیں یہ مرد ظالم ہوتے ہیں. دیکھیں, مرد اگر دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہے نا, اور اگر وہ اس نعرے کو بھی پبلک میں لے کے آتا, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اس سے سوشل جو امپیکٹ ہے نا وہ نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹھیک,
ہمارے یہاں تو یہ کمپین چلائی جاتی ہے جی مرد 2 شادیاں کریں, 3 شادیاں کریں. اپنی طرف آپ جناب ایک ٹکٹ میں 6 مزے لے رہے ہیں, ادھر مردوں کو آپ نے جناب گھر کی مکھی بنا کے رکھا ہوا. لیکن دونوں طرف کا سکوپ ڈفرینٹ ہے. جب 36 آنٹیاں کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف پورا معاشرہ جو ہے, پورے ہر مسجد کا مولوی یہ بیان کر رہا ہے کہ شادیاں زیادہ کرو, اور دوسری طرف اگر کچھ آنٹیاں اگر یہ بیان کر رہی ہیں تو ہمیں زیادہ وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر ہم کیوں ہو جاتے ہیں وہ جو چند آنٹیاں کہہ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو نیریٹو کا جو سکوپ ہے نا وہ مختلف ہے, کیونکہ مختلف ہے ہمیں چبھے گا وہ. یہ ہماری سائیکالوجی کو اپیل کرتا ہے جو اسلامک یا ایک ایکسیپٹڈ ہمارا نیریٹو آلریڈی سیٹ ہے, تو ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. فار ایگزامپل مفتی مسعود صاحب جو ہیں, ان کی مخالفت میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کتنے پلیٹ فارمز پہ آپ نے ان کے خلاف بات کی ہوگی؟ جی میں نے تو کی ہے, آپ نے کی ہوگی, لیکن اگر نظر دوڑائیں تو کتنے کم ہے نا. دس از مائی پوائنٹ, مردوں کا یہ چیز غلط ہے اس میں. اچھا سر نے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یار آپ یہ جو ان کے ہر جمعے کے خطبے میں جناب پھر وہ عورت بھی ڈسکس نہیں کرتے, وہ وہاں پہ کم عمر بچیوں کا ذکر کرتے ہیں, اور مجھے بڑی گھن آتی ہے کہ یہ عورت کی بہت بڑی تضحیق ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس ایک عالم دین ہے وہ جناب خطبہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میری تیسری بیوی تو سعودی عربیہ سے ہے. وہ بھیا آپ کی سعودی عربیہ سے نہ ہو بلکہ آپ کی جناب افریقہ کے جنگلوں سے ہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, گھر کو میں رکھو. کو بات بتانی ہے تو یہاں کو کام کی بات کرو, تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن سر بات پتہ ہے کہ عبداللہ صاحب آپ بھی رائے دیجیے گا, بات یہ ہے کہ جہاں آپ چیٹ کی بات کرتے ہیں نا, اب مجھے بتائیں ایک ریلیشن شپ میں کیا چیٹ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ بالکل غلط ہے. غلط ہے, بالکل غلط بات. اب یہ سوال آپ عورت سے کہیں, وہ کہتی ہے میری مرضی تھی میں نے چیٹ کر دیا. جھوٹ بولنے کو ہم جھوٹ بولنا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری اسٹیبلش نارمز میں غلط ہے. دھوکے کو ہم دھوکا کیوں کہتے ہیں؟ ہماری دنیا کی پوری دنیا کی اسٹیبلش نارمز میں کامن ہے. ادھر وہ کہتی ہے کہ میرا ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تھا, آپ نے اس کو کہا جی کہ فیملی کورٹ پہ ہے جو ہم نے شادی کرنی ہے, ادھر آپ جناب فرحان کے ساتھ ملتان فرار ہوگی. یہ کیا آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے؟ یہ ہوتی ہے آپ کی فیمنزم؟ نہیں سر, اگر یہ فیمنزم کے کسی بھی اینگل میں پھر وہ چیٹ کو کہتی ہیں چیٹ ہے ہی نہیں, یہ کوئی اسٹیبلش نارم ہی نہیں ہے, یہ ہماری مرضی ہے. دیکھیں اگر یہ فیمنزم کے کسی اینگل میں ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں اس کو انڈورس بالکل نہیں کرتا ہوں. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی بھی انسان چیٹنگ کو چاہے مرد کرے یا عورت کرے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کی کوئی پولیٹیکل ایڈیالوجی میں آپ اس کو امبریلا نہیں دے سکتے. جیسے میں نے مردوں کی سوچ کو کنڈیم کیا, آپ ایسی عورتوں کی سوچ کو کنڈیم کرتے ہیں. بالکل میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں تو آج آپ کے سامنے بیٹھا اس لیے تھا کہ ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں, اسکریچ کریں کہ ایسے فیکٹرز کیوں ہوتے ہیں, چیٹنگ کیوں ہوتی ہے, چیٹ کیوں کر رہے ہیں لوگ. میرے خیال میں عبداللہ صاحب اس کے اوپر بھی نا ایک الگ سے پروگرام بنانا چاہیے. جب آپ کو کنٹس سے سٹی کا آپشن ملے گا تو چیٹ تو ہوگا نا. یہ تربیت کرے نا عورتوں کی کہ بھائی کچھ سوشل نارمز بھی ہوتی ہیں. آپ دونوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں, اور شفیق صاحب نے جیسے کہا کہ وجوہات پر بات ہونی چاہیے. ظاہر ہے ایفیکٹس ایک الگ چیز ہیں, لیکن جو اس کی وجوہات ہیں, جو ریزنز ہیں, وہ ڈیولپ کرتی ہیں کسی بھی کلچر کو, اور وہ آگے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری سوسائٹی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو کلچر ہے وہ اتنا زوردار ہوتا ہے, زور آور ہے, کہ یہ مذہب کو بھی اپنے سیلاب میں بہا کے لے جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کلچر کچھ ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے. تو آپ نے جیسے کہ ناظرین سنا فیمنزم کے حوالے سے, رانا صاحب نے اسلام کے حوالے سے بھی جو عورت کا ایک مقام اور مرتبہ اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس پر بحث کی, اور بڑی اچھی ہماری ڈیبیٹ رہی. سر شفیق ہمارے ساتھ تھے, بہت سے انہوں نے ہم پوائنٹس بتائے ہیں فیمنزم کے حوالے سے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ میرا خیال ہے 20 سیکنڈ کومنٹس لے لیں. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ارینج کرنے کا, تھینک یو سر, خوش رہیں. دیکھیں میرا میسج یہی ہے کہ جس طرح شفیق صاحب نے بات کی کہ ایک جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا, اس کا بھی اثر کم ہونا چاہیے. جو ورک پلیس پہ عورتوں کے ساتھ جو ایک ناسلوکی ہوتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. عورتیں بازار میں محفوظ ہونی چاہیے. میں ایسے مردوں کو کنڈیم کرتا ہوں, لیکن بات وہی ہے کہ میں اس فیمنزم کو سپورٹ کرتا ہوں جو عورتوں کی سوشل رائٹس کی بات کرتی ہے. یہ جو اسپائس گرل والا کانسیپٹ ہے, یا یہ جو لپسٹک فیمنزم ہے,
یہ آپ کے اور آپ کے گھر کے معاملات ہیں, جو آپ کی ذاتی آزادی ہے, اس کو ہمارے معاشرے میں مت تھوپیے. بسم اللہ. بہت شکریہ. جی سر, اگر آپ ایک پوائنٹ کو ایسا ریز کرنا چاہیں یا کنکلوڈ کرنا چاہیں. میرے خیال میں جو مردوں نے جو ایک جال خود سے بنا ہے اس میں وہ خود پھنس کے رہ گیا. میری یہ کوشش تھی کہ ہم اس میں سے یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ پولیٹیکل, سوشل اور جو فریڈم, جو ساری رائٹس ہیں, ان سے ہوتے ہوئے وہ ان پہ تو بحث ہے بھی نہیں کہ ان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اس سے الگ ہو کر انڈیویجول لیول کے اوپر خاتون کو ہم دیکھیں گے ان کے رویے کیا ہیں اور کیوں ہیں ایسا, اور اس میں کیا پرابلمس آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اصل موضوع جو ہے جس میں میں بھی انٹرسٹڈ ہوں, جی انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے, اور اس کی جو وجوہات ہیں اور جو ایفیکٹس ہیں اور کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک ہی قسط میں اس کو حل کر دیا جائے. ایک عرصے سے, ایک صدی ہوگی, بلکہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے, ضیاء مذکور کا شاید شعر ہے کہ ایک مدت سے کھول رہا ہوں ایک عورت کی ساڑی کو, آدھی دنیا گھوم چکا ہوں آدھی دنیا باقی ہے. تو آدھی عورت اب بھی سمجھ میں نہ آنے والی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آزاد نہیں تو, ہر رنگ کا, ہر طرز کا برقع ہے تیرے پاس. واہ, جیسا کہ خود شاعر بھی ہیں, رنگ کا حافظہ بھی بہت اچھا ہے, تو انہوں نے بھی شعر سنا دیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس پر انشاءاللہ ہم مزید بھی اس پر پوڈ کاسٹ کریں گے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.